السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر السلام میری علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ نوٹ سامنے نظر آ رہے ہیں؟ جی شو ہو رہی ہے۔ طيب، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم باذن اللہ تعالی توحید کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اسٹڈی کریں گے۔ یہ جو ہماری کلاس ہے رمضان میں، تو ایک منٹ میں، طيب، نعم، توحید توحید کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ توحید بتاؤ، توحید کہتے کسے ہیں؟ آپ توحید، بڑا توحید کا نام لیتے ہیں، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کئی علماء نے توحید کی ڈیفینیشن کی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈیفینیشن والا جو مسئلہ ہے نا، تو پہلے زمانے میں ڈیفینیشنز نہیں ہوتی تھی۔ وہ چیز کو سمجھتے تھے اس کی اصل سے، اس کی ماہیت سے سمجھتے تھے، ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو۔ لیکن پھر بعد میں جب یہ منطق اور فلسفہ عام ہوا، تو اسی طرح لغت بھی عام ہوئی اور باقاعدہ علوم منضبط ہوئے، تو پھر جو ہے نا یہ ڈیفینیشنز، دنیا کے اندر جو ڈیفینیشنز ہیں اس کو متعارف کرایا گیا۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے علم کی کہ اس طرح کی ڈیفینیشن ہو جو جامع معنی ہو، یعنی اس کے اندر کوئی اور چیز ایڈ نہ کی جا سکے، یعنی ایسی ڈیفینیشن ہو جو اپنے تمام اجزاء کو محیط ہو، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس سے ہٹ کے ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز بیچ میں ایڈ نہ ہو جو اس کی ڈیفینیشن میں داخل نہیں ہے، یا اس کے اجزاء جو ہے نا اس سے خارج ہے۔ تو اسی طرح توحید کی بھی اہل علم نے تعریف کی ہے۔ شیخ ابن عثیمین، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، آپ نے جو اپنی مایا ناشرہ ہے کتاب التوحید کی، القول المفید بشرح کتاب التوحید، اس میں کہتے ہیں اما التوحید فهو فی اللغت مصدر وحد الشیء اذا جعله واحدا۔ توحید مصدر ہے وحد کا، یعنی جب آپ کسی ایک چیز کو ایک قرار دیں یا ایک مانیں یا ایک بنائیں تو اس کو کہتے ہیں توحید۔ وفی الشرع، اور شریعت میں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ افراد اللہ تعالی بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، یہ ڈیفینیشن ہے توحید کی۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا، افراد اللہ تعالیٰ، ایک ماننا، ایک سمجھنا، ایک قرار دینا، کس چیز میں؟ بما یختص به، جو اس کے ساتھ خاص ہے، من الربوبیتی، جو ربوبیت میں سے ہے، والالوہیتی، الوہیت میں سے ہے، والاسماء و صفات، اور اسماء و صفات میں سے ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی جامع تعریف ہے توحید کی، یعنی اس کے اندر توحید ربوبیت بھی آ گئی اور توحید الوہیت بھی آ گئی اور اسماء و صفات بھی آ گئے۔ اچھا، اگر میں یہاں پہ آپ سے ایک کوسچن کروں، کوسچن یہ ہے کہ اسماء و صفات میں اگر اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا ہے، تو پھر اسماء و صفات میں تو اللہ تعالیٰ کا نام رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رؤوف الرحیم کا اس بات کیا ہے۔ تو پھر یہ تو ڈیفینیشن میں خلل آ گیا کہ ڈیفینیشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں ایک قرار دینا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ جی آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے اس کا؟ آپ ماشاءاللہ اس کلاس میں سب پڑھے لکھے ہیں، کوئی دورہ قرآن کروا رہا ہے 5-6 سال سے، کسی نے اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، کوئی معرفہ، تو آپ لوگ تقریباً پڑھ چکے ہیں سارے۔ معرفہ میں آپ نے 4 سال سعودیہ کی یونیورسٹی سے آپ نے 4 سالہ علوم دینیا کا کورس کیا ہے۔ تو اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ یہ تو ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کے اندر، وہ پھر اسماء و صفات جو ہیں وہ کیسے بیچ میں شامل کر دیے گئے؟ جبکہ اسماء و صفات میں تو اللہ تعالیٰ کا اسم السمیع البصیر، تو اللہ نے انسان کو بھی کہا وجعلناہ سمیعا بصیرا۔ جی، اس کا جواب السلام ہے جی؟ علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، لیکن جو انسانوں میں اس سے ملتی جلتی کوالٹیز ہیں وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے ہیں۔ جیسے انسان بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سننا اور دیکھنا ہے انسانوں کا اس سے بالکل الگ ہے۔
تو زبردست ٹرمس تو بہترین. یوز کی جا سکتی ہیں، لیکن جو لیکن پھر آ، یہ ڈیفینیشن میں خلل ہوا نا یا نہیں؟ نہیں، ڈیفینیشن میں خلل تو نہیں ہے۔ یا اس ڈیفینیشن کی سیٹنگ کرنی پڑے گی پھر؟ جی جی، مزید سیٹنگ کی سیٹنگ کرنی ضرورت ہے؟ پڑے گی، جی مزید سیٹنگ کی ضرورت طيب، اور کوئی اس میں مشارکہ کرنا چاہے؟ جی اور کوئی تسکین اسما؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیں سعدیہ آپ. اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے نا وہ ان لمیٹڈ، یعنی اس کی رحمت ان لمیٹڈ ہے، اور انسانوں کی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اس کی یعنی ایک خاص عادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحیم ہونا اور رحمان ہونا ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اس صحیح ہے، کی آپ نے صفات اسی کو چیز کو ایکسپلین کیا ہے جو ہیرا نے بتائی ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے مثال دے کے. یعنی ہیرا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی جیسی ہیں نا، اس کی جیسی ہیں، اس کی صفات کی یعنی اس کی جو صفت ہے اس کی ماہیت اللہ کی ذات کے جیسی ہوگی. ہماری جو صفت رحمت ہے وہ ہماری جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہوگی. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن کر دی کہ جی رحمت ان لمیٹڈ ہے اللہ کی اور ہماری لمیٹڈ ہے. ٹھیک سمجھ آ گیا. اور بھی سر فروق اس ہے میں لیکن پھر ہم سوال یہ ہے. سر اس میں ہم پھر قرآن کی بھی کچھ آیات ڈال سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا نا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ سبحانہ جی کی جی تو یہ تو تعالیٰ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ڈیفینیشن کا کیا کریں؟ ڈیفینیشن میں خلل آ گیا نا یا نہیں آیا؟ یہ جس کا مائک آن ہے سعدیہ نام لکھا ہوا ہے، آپ کا مائک آن ہے، آپ آنسر کریں. آنسر کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ مائک آن ہے آپ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں آنسر تو نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن ہاں آپ کے کوشچن کرنے سے پہلے ہی میرے مائنڈ میں یہ ڈاؤٹ تھا جو میں خود کلیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ کون سے سیمسٹر سے ہیں؟ سر میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے معرفہ میں. 8. جی سر. طيب اچھا، اب ایسا ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے کہ ڈیفینیشن میں خلل نہیں ہے. آپ لوگوں نے صحیح بتایا، ہیرا نے بھی سعدیہ نے بھی، ڈیفینیشن میں خلل نہیں ہے. ڈیفینیشن تو بہت زبردست ہے. شیخ نے ڈیفینیشن کے اندر ایک لفظ استعمال کیا بما یختص. یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیفینیشن جو ہے نا وہ جامع اور معنی ہونی چاہیے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ بہت زبردست پرفیکٹ ڈیفینیشن کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو ایک قرار دینا بما یختص، اس چیز میں جو اس کے ساتھ خاص ہے، جو ربوبیت میں سے ہو یا الوہیت میں سے ہو یا اسماء و صفات میں سے جو اس کے ساتھ خاص ہے. یعنی اسماء کچھ ایسے ہیں جو بالکل اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کے رکھے ہی نہیں جا سکتے، جیسے رحمان ہے تو رحمان صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ اسم اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح رزاق ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. الہ ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اچھا باقی جو اسماء ہیں، رحیم ہے اور اس طرح کریم ہے اور کئی اسماء جو مخلوق کے بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع ہے بصیر ہے، تو یہ نام جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے رکھے ہیں یا مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیے ہیں، تو یہ جو ان کے ساتھ ان کی شان کے لائق ہے، یہ صفات جو ان کے ساتھ خاص ہیں اس اعتبار سے ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سمع ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو شیخ نے یہ بما یختص بھی جو لفظ لکھا ہے، یہ بہترین جو ہے وہ ڈیفینیشن کے اندر اضافہ جو شیخ نے کیا ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شیخ نے انتہائی جامع اور معنی تعریف کی ہے. طيب شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز ابن جبرین رحمہ اللہ اس کی تعریف توحید کی تعریف کرتے ہیں. الایمان بوجود اللہ تعالی، اللہ کے وجود پر ایمان لے کر آنا، وافرادہ بالربوبیت والالوہیت والایمان کہتے ہیں کہ ایمان لے کے آنا اللہ کے وجود پر، وافرادہ بالربوبیہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ربوبیت میں ایک ماننا، والالوہیہ اور الوہیت میں ایک ماننا، والایمان بجمیع اسمائہ و صفاتہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات پر ایمان لے کر آنا. اللہ کے تمام اسماء اور صفات پر ایمان لے کر آنا. اس سے معلوم ہوا کہ توحید کیا ہے؟ اللہ کے وجود. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے وجود کو مانے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا نا. سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے وجود پر ایمان. پھر کیا ہے؟ اس کو ایک قرار دینا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اسماء و صفات میں. اور اسماء و صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا، ایک ماننا. یہاں پر ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی نام وحید نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کا وحید نام، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک معنی احد اور واحد سمجھنا. تو وحید بعض لوگ جو ہے عبد الوحید نام رکھتے ہیں، یہ وحید اللہ کا نام ثابت نہیں ہے. تو وحید نام رکھ سکتے ہیں لیکن عبد الوحید نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا نام وحید ثابت نہیں. تو عبد الواحد رکھ سکتے ہیں یا عبد الاحد رکھ سکتے ہیں. اور واحد کہاں سے ثابت ہے جی؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا، او میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے متعدد متفرق الگ الگ رب جو ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ الواحد جو اکیلا ہے، القہار القہار. تو یہ تو اللہ کا نام الواحد ثابت ہو گیا. تو اللہ کا نام الاحد کہاں سے ثابت ہے؟ الاحد سورہ اخلاص. ایگزیکٹلی، بارک اللہ فیکی، سورہ اخلاص سے. قل هو اللہ احد، کہو اللہ یکتا ہے، احد ہے. سورہ اخلاص سے ثابت ہے. اچھا، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ توحید کی بات کرتے ہو، توحید توحید صبح شام آپ نے رٹ لگائی ہوتی ہے توحید توحید. تو یہ توحید جو ہے یہ قرآن حدیث میں تو کسی بھی جگہ توحید کا لفظ نہیں آیا. قرآن اور حدیث میں کسی بھی جگہ توحید لفظ نہیں آیا. تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں جی؟ توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ویسے آپ لوگ کہتے ہیں جی فلاں چیز بھی بدعت ہے، فلاں چیز بھی بدعت ہے. تو یہ جو توحید آپ کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہوئی، اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ سر بدعت تو وہ ہے نا جو آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. ہاں جی، عبادت سمجھے تو توحید تو سب سے بڑی عبادت ہے نا. توحید تو عقیدہ ہے، لائک اٹس اے کانسیپٹ، تو آپ کا ٹھیک مائنڈ ہے نا. سیٹ ہے. تو ہاں، بدعات عقائد میں بھی ہوتی ہے نا، عقائد میں بھی بدعات ہوتی ہے. مثلا آپ یہ بدعت اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ جمعرات کے دن روحیں گھر میں آتی ہیں تو یہ بدعت ہوگی، ہاں یہ بدعت ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلیں، اس کا میں آنسر سر کرتا ایک ہوں. کوشچن قرآن میں جیسے ہے نا الہ واحد، تو یہ بھی تو توحید کی بات ہے نا یہاں پہ. ہاں جی، الہ واحد، ایگزیکٹلی، واحد ان سے نکالا جا سکتا ہے یا احد ان سے نکالا جا سکتا ہے. صحیح ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اگر ہم آپ سے کوشچن تھا کہ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام میں سے ہے، تو ارحم نام ہم بوائز نہیں کا یا رکھنا گرلز چاہیے، کا رکھ رہے ہیں، تو کیا یہ نہیں صحیح؟ رکھنا چاہیے، ارحم نام نہیں رکھنا چاہیے. جی سر. نعم. اور عبد الارحم بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ اللہ کا نام ارحم نہیں ہے. اللہ کی صفت تو ہے ارحم لیکن نام اللہ کا نہیں ہے. صحیح. چلیں، اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ تینوں سیگے واحد یوحد توحیدن یہ تینوں استعمال ہوئے. ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، مضارع بھی استعمال ہوا ہے اور مصدر کے ساتھ بھی استعمال ہوا. سب سے پہلے ہم مضارع کے ساتھ دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 832، عمر بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں كنت انا فی الجاہلیت اظن ان الناس علی ضلالۃ، میں جاہلیت میں یہ سمجھتا لوگ سارے کہاں ہیں، وانہم لیسوا علی شیء، اور وہ کسی چیز کی جو ہے نا وہ یعنی کہ عقل نہیں ان کے اندر، کوئی رستے پر نہیں ہے. وہم یعبدون الاوثان، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کتنے بیوقوف ہیں. یعنی زمانے جاہلیت میں عمر بن عبسہ سلمی یہ سمجھتے تھے یہ بات. کہتے ہیں فسمعت برجل بمکہ تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ عرب جو ہے اللہ کو مانتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سنا مکہ میں ایک آدمی آیا ہے یخبر عن، وہ مختلف قسم کی خبریں دیتا ہے. فقو علی راحتی فقدمت علیہ، تو میں اپنی اونٹنی سوار ہوا، اپنی سواری پہ سوار ہوا اور مکہ آ گیا. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیا دعاء علیہ قومہ، تو اس وقت آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ سری دعوت دے رہے تھے، چھپ کے دعوت دے رہے تھے اور آپ قوم جو ہے آپ پر دلیر تھی. فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، تو میں نے بھی جو ہے نا وہ سے چپکے سے نا میں مکہ میں داخل ہوا، شور شرابہ نہیں میں نے کیا. فَقُلْ لَهُ مَا أَنْتَ، میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ قَالَ أَنَا نَبِي، انہوں نے کہا جی میں نبی ہوں. فَقُلْتُ وَمَا نَبِي، میں نے کہا نبی کیا؟ قَالَ أَرْسَلَنِ اللَّهُ، کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. فَقُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اللہ آپ کو کیا چیز دے کے بھیجا ہے؟ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام
نے اس کو جواب دیا ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے رشتہ داری جوڑنے والا بنا کر، رشتہ داری اس لیے بھیجا ہے کہ میں رشتہ داریاں جوڑوں، رشتہ قائم کروں، وہ کسر الاوثان، بتوں کو توڑ دوں، اس لیے بھیجا ہے اللہ، بتوں کو میں پاش پاش کر دوں، توڑ دوں، وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ، اور یہ کہ اللہ کو ایک قرار دیا جائے، لا یشرک بہ شیء، اس کے ساتھ کسی چیز شریک نہ ٹھہرایا جائے، مجھے اس لیے اللہ نے بھیجا۔ تو یہاں پہ یوحد ثابت ہو گیا نا، وحد یوحد سے، تو یوحد مبنی للمجہول ہے، یوحد کا صیغہ ثابت ہو گیا، توحید اسی کا مصدر ہے نا۔ اچھا یہاں پر سوال ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے توحید سے پہلے صلۃ الارحام کا ذکر کیوں کیا، توحید سے بھی پہلے صلۃ الارحام کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ عربوں میں یہ بیماریاں خاص بتوں کی پوجا اور رشتوں کو توڑ دینا۔ ایگزیکٹلی، لیکن بتوں کی پوجا سے بھی پہلے اس چیز کا ذکر کیا صلۃ الارحام کا، مطلب پازیٹیو چیز پہلے بتا، توحید سے بڑی پازیٹیو چیز کیا ہو سکتی؟ کیونکہ توحید تو وہی بات ہے کہ وہ اللہ تو مانتے تھے۔ شرک کرتے تھے نا، تو پہلی چیز تو توحید آنی چاہیے تھی، جو آپ نے مشرک تھے ان کا ریزن بھی تو یہ دیتے تھے نا کہ یہ جو ہے یہ رشتوں میں کانفلکٹ ڈالنا ہے، کہ جو ان کے ماں باپ ایگزیکٹلی، اجداد۔ بارک اللہ فیک، زبردست زبردست، بارک اللہ فیک۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ماں سے جھگڑ پڑتا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس کو اس کانسیپٹ کی اصلاح کی، کیونکہ وہ باہر سے آیا تھا، جانتا نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے مجھے رشتے قائم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، تاکہ اس کا سب سے بن جائے کہ یہ جو ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ رشتے توڑ دو، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ قلت له فمن حكى على هذا، کہتے ہیں میں نے ان سے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی بات ماننے والا کون ہے؟ قال حر وعبد، آپ نے کہا ایک آزاد اور غلام۔ قال ومعه يومئذ ابو بکر وعمر ممن آمن به، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں سے اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ اس دن ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ فقلت اتبعک، میں نے کہا جی میں بھی آپ کی جو ہے نا وہ اتباع میں آتا ہوں۔ قال انک لا تستطيع ذلك يومك هذا، آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چل گیا کہ یہ تو بالکل جو ہے نا یہ شخص ہے، تو یہ ابھی سب کو بتا دے گا، ٹھیک ہے جی، ابھی دعوت چل رہی تھی سری، تو ابھی اعلان کر دے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ابھی تم ایسا نہیں کر سکتے، ابھی تمہاری استطاعت نہیں ہے۔ ارا حالی حال الناس، تم دیکھتے نہیں ہو لوگوں کا حال کیا ہے، یعنی میرے صحابہ کا اور میرا کیا حال؟ لا ولکن ارجع الی اہلک، بلکہ تم چلے جاؤ واپس اپنے اہل کے پاس چلے جاؤ، یعنی ابھی یہاں پہ نہ رہو، یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ جنبی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں رہ رہا ہے، بات کھل جائے گی۔ اذا سمعت بی قد ظہرت فأتنی، اور جب تم یہ سنو کہ میں ظاہر ہو گیا ہوں، یعنی میں نے علانیہ دعوت کر دی۔ قال فذهبت الى اہلی، اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ غالب میرے پاس طاقت آ گئی ہے پھر قال فذهبت الى اہلی، کہتے ہیں میں چلا گیا گھر والوں کے پاس۔ وقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، آگے پھر یہ حدیث چلتی ہے، بڑے مزے کا قصہ ہے، یہ کھول کے پڑھیے گا، مسلم میں 832 ہے۔ طیب، تو اس سے یہ پتا چلا کہ توحید کا جو لفظ ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، تو یہ مضارع کے سیغے سے۔ اب ہم ماضی کا سیغہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، طارق الاشجعی کہتے ہیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا من وحد اللہ تعالی وقر بما يعبد من دونہ، جس شخص نے اللہ کو ایک کیا یا ایک مانا یا ایک سب، اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس سے کفر کیا، انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، وحسابہ علی اللہ عز وجل، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے، اب وہ مسلمان ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے
جو ہے وہ ماضی کا صیغہ بھی ثابت ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں توحید کے لفظ کی طرف، کہ ایز اے مصدر بھی استعمال ہوا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2597، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعذب ناس من التوحید فی النار، اہل توحید میں سے بعض لوگوں کو آگ میں عذاب دیا جائے گا، حتی یکون فیہا ہم، حتیٰ کہ وہ کوئلہ بن جائیں گے، آگ کے اندر کوئلہ ہو جائیں گے۔ ثم تدرکہم الرحمت، پھر اللہ کی ان کو آپ کی، فیخرجون، پھر وہ نکالے جائیں گے، ویطرحون علی ابواب الجنہ، اور ان کو جنت کے دروازوں پر ڈال دیا جائے گا، کوہ بنے ہوئے ہوں گے۔ قال فیرش علیہم اہل الجنت الماء، پھر اہل جنت، فیرش علیہم اہل الجنت الماء، اہل جنت ان کے اوپر پانی چھڑکیں گے، فَيَنْبُتُونَ، تو وہ ایسے اگ پڑیں گے، کما ينبت الغثاء حمت السیل، جس طرح بنجر زمین سیلاب کے پانی سے اگ پڑتی ہے، ثم يدخلون الجنہ، پھر وہ جنت داخل ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ توحید کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ آگے چلوں؟ جی فہم تمہارا جی ولا جی ما فہم؟ طيب، اہمیت التوحید۔ ہماری کلاس صرف 40 منٹ ہوگی، اس لیے توجہ کے ساتھ کلاس سنیں۔ 4:40 پہ کلاس اینڈ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ لوگ سموسے بنائیں، پکوڑے بنائیں، فروٹ چاٹ بنائیں، جو مرضی کریں انشاءاللہ۔ صرف 40 منٹ کی کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ طيب، اہمیت التوحید، الرکن الاول للاسلام۔ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے۔ وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ جَلَّ وَعَلَا، اور سب سے بڑی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا وہ توحید ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، پس تحقیق ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اس لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرنا، یا جو شخص بلاتا ہے اپنی دعوت توحید اپنی عبادت کی طرف، یا اپنی عبادت پہ راضی ہے، وہ طاغوت ہے، طاغوت ہے، تو طاغوت سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، خطاب کس کے ساتھ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدون، تم میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، انہوں نے اپنی امت کو یہ دعوت، بیسک دعوت، بنیادی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور یہ جو شرک ہے، شرک یعنی توحید کی اہمیت ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو توحید کا اپوزٹ ہوتا ہے شرک، یہ کفر بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر شرک کفر ہے، ہر شرک کفر ہے، لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے۔ ہر شرک کفر ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اگر شرک کر رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ کفر تو نہیں کر رہا۔ بھائی ہر شرک کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے گا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پس بے شک اس کا حساب اس کے رب کے ذمے ہے، یعنی اللہ اس کو پکڑے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ بے شک کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ، بے شک فلاح نہیں پاتے، الکافرون، کافر لوگ، یعنی کافر فلاح نہیں پاتے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو پکارے گا اللہ کے علاوہ الہًا آخر، کسی اور الہ کو، یا اس کی عبادت کرے گا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور شرک کفر بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کافروں کو کامیاب نہیں کرتے، یعنی کافر کامیاب نہیں ہوتے، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ہر کفر جو ہے وہ
شرک نہیں ہے، لیکن ہر شرک کفر ہے۔ آپ میں سے مجھے کوئی بندہ اس کی ایگزامپل، آپ میں سے کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ، کہ کوئی چیز کفر ہے لیکن شرک نہیں ہے؟ سر جیسے چوری کرنا یا زنا کا الزام لگانا، تو چوری کرنا کیسے کفر ہو گیا؟ یہ نعمتوں کا نماز انکار، ناشکرا پن۔ نہیں نہیں، ایک منٹ ٹھہرے، ایک منٹ، چوری کیسے کفر ہو گیا تسلیم؟ نہیں سوری سوری، وہ تو گناہ کے اس میں لے گئی تھی کہ وہ گناہ میں ہے۔ اچھا اس طرح سے جیسے ناشکرا پن کرنا کس اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ نہیں کفر نہیں، کا آپ مطلب تو صریح یہ ہے نا کفر کہ اللہ بتائیں کی نا، نعمتوں کا انکار کرنا۔ سر صریح کفر جیسے بتائیں مجھے۔ خواتین کے لیے ناشکری آپ کا لوگ لفظ وہ قرآن چیز، میں وہ سامنے آیا کفر ہے۔ بتا رہے ہیں جو مجازی طور پہ کفر ہے، حقیقی کفر نہیں ہے۔ شور کی نافرمانی کرنا کفر ہے لیکن اس کو مجازن کفر کہا گیا، مجھے وہ کفر بتائیں جو واقعی ہی کفر ہے، وہ کرنے سے بندہ نماز کافر ہو جاتا ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ نماز کو ارادتاً چھوڑ دینا اور اس کو، ایگزیکٹلی، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب مجھے ایسا آپ کوئی مثال دیں جو بالکل متفق علیہ ہو۔ بھائی کتنی اگزامپلس ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کو سر ماننا، زکوٰۃ کا انکار کرنا، زکوٰۃ سے زکوٰۃ جو کا لوگ انکار کرنا، ایگزیکٹلی، زکوٰۃ کا انکار، نماز کا انکار، روزے کا انکار۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، شرک بھی نہیں کرتا لیکن روزے نہیں، کہتا نہیں میں روزے کو نہیں مانتا، روزہ نہیں صحیح، تو یہ کافر ہے نا یہ شخص۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو نماز ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، ایک ظالم نے لکھا ہوا، نام بھی اس کا مسلمانوں والا ہے، بھی کو پاکستانی ہے، اس نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی کہ یہ دیکھو جی یہ کیا بات ہوئی، صبح صبح سحری کے وقت اٹھو اور کھانا کھاؤ اور پھر روزہ رکھو، بھینس کو بھی اگر آپ صبح 4 بجے کھانا دیں گے تو وہ نہیں کھائے گی۔ یہ مذاق اڑا رہا جی کہ یہ روزے جو ہے نا یہ کیا، استغفر اللہ، فضول کام ہے۔ تو یہ کفر ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے لیکن یہ شرک نہیں ہے، یعنی شرک تو نہیں کیا اس نے، ہاں اپنے اپنے نفس کو اس نے شریک بنا لیا اللہ تعالیٰ کا، اس کی اتباع کر رہا ہے، ان معنوں میں شرک کہہ لیں لیکن اس طرح سے شرک نہیں ہے جو شرک کی ہم ڈیفینیشن، اصطلاحی ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ لیکن ہر شرک کفر بھی ہے، لیکن ہر شرک کفر بھی ہے، صحیح؟ یہ کسی نے لکھا ہے جھوٹ، جھوٹ بولنا شرک نہیں ہے نہ کفر ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے کفر، صحیح۔ اعظم ما نهى الله عنه الشرک، توحید کی اہمیت یہ ہے کہ جو توحید کا اپوزٹ ہے شرک، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جس چیز سے روکا ہے اور منع کیا ہے وہ شرک ہے، سب سے سخت نفی جس کی آئی ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، یعنی شرک کے علاوہ اور گناہ ہے تو جس کو چاہے معاف کر دے گا، اس کے اندر تمام حقوقات بھی داخل ہے ذہن میں۔ یعنی اگر آدمی حقوق العباد، ویسے عام کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ معاف ہوں گے جب تک جس بندے کا کی حق تلفی کیا وہ معاف نہیں کرے، یہ بات درست ہے، لیکن اگر ایک بندہ سچی توبہ لے، اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کر دیتا ہے، سچی توبہ کر لے، یعنی بعد میں اس نے خلل لے کے آیا، اب جس بندے کا حق دینا ہے وہ حق ہی نہیں ہے بس، یا وہ بس نہیں مل رہا یا وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں شخص نے 99 قتل پھر ایک اور قتل کر دیا، 100 قتل کر دیا تو اللہ نے بھی اس کو بخش دیا، لمبا قصہ ٹائم نہیں، اب آپ کو معلوم ہی ہوگا، آپ لوگ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جنت داخل کر دیا، 100 قتل یہ تو لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے اس کے لیے چاہے، لیکن مشرک جو ہے نا شرک میں جو مر گیا اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش نہیں ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے نا وارننگ ہے، سب سے بڑی وارننگ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَا افترا اثما عظیما، جس شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ ان قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،
من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مشرک ہے اور وہ جہنمی ہے، تو پھر اب ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اب ان کے لیے استغفار. تو شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. طيب اچھا، اس کے ساتھ یہ اب دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کو مکس نہیں کیا ظلم کے ساتھ، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت والے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کیا، مکس نہیں کیا، یعنی نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگ فلاح آنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص دے گا تو پھر اس کا ختم ہو جائے گا. سر اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے نا یہاں پہ؟ ایگزیکٹلی، بارک اللہ فیک. اس آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑ مڈ نہیں کیا، تو شق ذلک علی المسلمین، تو یہ مسلمانوں پر، صحابہ پر بڑی یہ مشکل آیت تھی، بڑی مشکل آیت تھی، بڑا گراں گزرا ان پر. فقالوا یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون سا شخص ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اس سے گناہ نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، انما هو الشرک، سے مراد شرک ہے. الم تسمعوا ما قال لقمان لابنہ، کیا تم نے وہ سنی نہیں ہے بات، یعنی وہ آیت نہیں سنی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، واز کر رہا تھا. تو لقمان علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان دے کر آئے اور ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو مکس نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت والے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے یہی حجت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی تھی اپنی قوم کے لیے کہ جو شرک نہیں کرے گا تو اس کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور بے شک تیرا رب بڑا حکمت والا ہے، علم والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیے ابراہیم کو، اسے عطا کیے یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ہم نوح کو ہدایت دے چکے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت میں سے یعنی ابراہیم کی ذریت میں سے کون آیا؟ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وَكَانَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ. اللہ فرماتا ہے ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی ابراہیم نیک تھے اور انتہا درجے کے نیک، تو ہم نے نبوت کو ان کی اولاد میں جاری رکھ دیا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب نیک تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے تمام جانوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باؤں میں سے بھی اور ان کی بیٹوں میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، یعنی ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی اللہ نے نام لیے ہیں نا، اور بھی بہت سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ درمیان میں ان کی نسل میں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. فرماتا ہے کہ ہم نے سن لیا، ان کو ہدایت دی سیدھے رستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ 18 نبیوں کی تعریف کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد، اور عظیم ترین یہ نبی انبیاء ہے، 18 انبیاء ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے، اور پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا يَعْمَلُونَ، تو یہ جو عمل تھے ہم نے سارے اعمال ان کے برباد کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی نبی شرک کرے، کیونکہ نبی تو دوسروں کو کوئی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو کیسے اس سے شرک صادر ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ولو اشرکوا، اگر بالفرض یہ شرک کرتے ان کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام الانبیاء والرسل کو بھی بات فرمائی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق میری طرف بھی یہ وحی کی گئی اور مجھ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر فرض آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کے اور اللہ سبحانہ میں شرک کیسے ڈرائے، یعنی اس سے زیادہ اور توحید کی اہمیت کو واضح نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ہمارے پاس اور کوئی جو ہے وہ طریقہ ہی نہیں ہے اس سے زیادہ توحید کی اہمیت کو واضح کرنے کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء اور رسل، جو عظیم ترین انبیاء اور رسل ہیں، ان کی اتنی تعریف کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال برباد ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ توحید کی اہمیت پر جو ہے وہ بعض قرآنی آیات ہیں، 2 حدیث ہیں، یہ پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کا جو ایک فقرہ ہے، سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان، پھر توحید ربوبیت، پھر توحید الوہیت، اور پھر اسماء و صفات، پھر اس کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے۔ تو کوشش ہوگی کہ رمضان کی یہ جو ہماری منگل کی سیشن ہے اسی میں اس کو کمپلیٹ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک یہ میٹنگ میرے خیال سے اینڈ ہونے والی ہے، 1 منٹ بھی نہیں رہ گیا، خود بخود اینڈ ہو جائے گی۔ اگر کسی کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں، سوال رہ گیا تو گروپ پہ کر لیں یا واٹس ایپ پہ کر لیں تو میں جواب دے دوں۔ سر طاغوت کو ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیجیے گا۔ طاغوت